بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ دعوت تبلیغ کے نام سے محنت پوری دنیا میں جاری ہے اور اس کی برکت سے بے شمار لوگ دین کی طرف مائل ہو رہے، غیر مسلم اسلام میں داخل ہو رہے، نام کے مسلمان کام کے مسلمان بن رہے۔ اور اس سلسلے میں سارے اللہ کے پیارے نبیوں کی سنت ہے گشت، تو گشت کا عمل کیا جاتا ہے جس کے ذریعے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں، اس پر یہ خوبصورت کارگزاری، یہ خوبصورت واقعہ آپ کو سنانے لگے ہیں۔ یہ فرانس کے 9 مسلم نوجوان نے یہ واقعہ سنایا، ہمارے ایک دوست کو سنایا اور ان دوست نے ہمیں سنایا۔ اس واقعے میں مکہ مکرمہ سے وہ دوست ہیں ہمارے، انہوں نے جو ہے اس 9 مسلم دوست سے سنا۔ اس نے بتایا کہ ہم سخت برف باری کے موسم میں ایک جگہ بیٹھے ہوئے موسم سے انجوائے کر رہے تھے اور گپ شپ لگا رہے تھے، تو ہمارے وہاں پر نوجوان کچھ مسلمان تھے کچھ غیر مسلم تھے، اور ہم ان جیسے اور وہ ہمارے جیسے، یعنی ہم ان میں کوئی فرق نہیں تھا، یہ صرف ناموں کا فرق تھا۔ ہمارے مسلمان نام غیر مسلموں والے تھے اور ان کے نام مسلمانوں والے تھے۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ رات کو ہم بیٹھے گپ شپ لگا رہے تھے، تو ایک نوجوان آیا ہمارے پاس، تبلیغی جماعت سے تعلق رکھنے والا۔ اس نے ہمیں دینی باتیں بتائیں، ایمان اسلام کی باتیں بتائیں، نماز کی باتیں بتائیں۔ تو ہم تو غیر مسلم تھے، ہم نے کیا جانا تھا، مسلمان ہی نہیں گئے، مسلمان جب نہیں گئے تو ہم کیا جا سکتے تھے۔ تو بہرحال مسلمانوں نے سن تو لی باتیں اور ہم نے بھی سن لی باتیں، اور وہ ہمیں دعوت دے کر، اور اس نے ہمیں اپنے ساتھ مسجد میں جانے کو کہا، تو کوئی بھی نہیں گیا، لیکن وہ اپنی دعوت دے کر چند منٹ 5-7 منٹ دعوت دی ہوگی اور وہ چلا گیا۔ لیکن 5-7 منٹ کی اس دعوت سے کیا کیا خیریں وجود میں آئیں، کہاں تک خیروں کے سلسلے چلے، وہ آپ سنیں گا۔ اب وہ دعوت دے کے چلا گیا، وہ باقی شاعر نے سچ کہا کہ بات جو دل سے نکلتی ہے دل پہ اثر کرتی ہے، پر نہیں مگر طاقت پرواز رکھتی۔ بات جو دل سے نکلتی ہے دل پہ اثر کرتی ہے، پر نہیں مگر طاقت پرواز رکھتی ہے۔ تو واقعی وہ دلوں پہ لگی باتیں، تو وہ چلا گیا بھائی، اور وہ پتہ نہیں کس خشوع خضوع سے کتنی دعائیں کر کے آیا تھا۔ یہ تبلیغ والے جب آتے ہیں تو گشت کرنے جاتے ہیں تو دعائیں مانگتے ہوئے جاتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا فرعون کے پاس، تو پہلے دعائیں سکھائی تھیں اللہ تعالیٰ نے، موسیٰ علیہ السلام نے وہ دعائیں مانگی، اور پھر اللہ نے ہدایات دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے، ہارون علیہ السلام نے دعائیں مانگی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو اللہ پاک نے ہدایت دی کہ ولا تنیا فی ذکری، میرے ذکر میں سستی کرتے ہوئے جانا، ذکر کرتے ہوئے جانا۔ اور پھر ساتھ ہی اللہ پاک نے یہ ہدایت بھی دی وقولا لہ قولا لینا، نرمی سے بات کرنا۔ تو اس طرح ان ہدایات کی روشنی میں جو قرآن میں حدیث میں اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ ہدایات ملی ہیں، ان ہدایات کی روشنی میں بھائی نے پتہ نہیں کس خشوع خضوع سے، کس خلوص سے گشت کیا تھا جو ان پر اثر ہوا۔ اس وقت نقد تو کوئی تیار نہ ہوا، لیکن اس گشت کرنے کے بعد، اس کے جانے کے بعد پیچھے سے ہمارا آپس میں تبصرہ شروع ہو گیا، اور اسے ہمارے اپنے جو دوست تھے سب وہ آزاد قسم کے، وہ بھی ہماری طرح آزاد اور ہم بھی ان کی طرح آزاد آپس میں، لیکن وہ جو مسلمان تھے چاہے جیسے بھی تھے، لیکن وہ دبی چنگاری کی طرح، ان میں چنگاری تھی، وہ بھڑکا کے چلا گیا۔ تو ان میں سے ایک نوجوان کے دل میں ایک جذبہ پیدا ہوا، اس نے کہا بھی یہ واقعی ہمارا اسلام کا طریقہ ہے، اور اسلام میں اللہ نے بڑی خیریں برکتیں رکھی ہیں، اور ہمیں واقعی اسلام میں آگے بڑھنا چاہیے۔ اور اس طرح اس نے اسلام کی کچھ باتیں کی، اور وہ اسلام کی باتیں کرتے ہوئے وہ ان کی دعوت کے مطابق جہاں وہ ٹھہرے ہوئے تھے وہاں وہ چلا گیا، اور اس نے ان کے ساتھ کچھ وقت لگایا۔ اس کے اندر دین کا جذبہ مزید پیدا ہوا۔ تو جب اس کے اندر دین کا جذبہ پیدا ہوا تو اس کا جی چاہا کہ میرے جو دوست ہیں، میرے ساتھ ہنسنے کھیلنے والے، میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، میں ان کو بھی اس طرح دین میں آگے بڑھاؤں۔ اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی اس نے دعوت دی، ہم غیر مسلموں پر بھی اس نے محنت کی، ہمیں بھی اس نے دعوت دی۔ اب میں فرانسیسی انتہائی خوبصورت، میری نیلی آنکھیں اور جناب میرے گولڈن بال، اور میں جناب میں اپنے آپ کو بڑا فن خواں سمجھتا تھا اور مسلمانوں کو بہت کم سمجھتا تھا۔ تو میں نے انہوں نے مجھے دعوت دی اسلام کی، تو میں نے ان کی دعوت کو اسی وقت ٹھکرا دیا، ان کی دعوت پر میں نے کوئی کام نہیں تھا۔
تو جب ان کی دعوت کو میں نے ٹھکرایا، لیکن اس نے مجھے دعوت دینے کے ساتھ دعا بھی ایک عمل ہوتا ہے، دعوت اور دعا یہ دونوں ساتھ ساتھ۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں دعوت دیتے تھے، ایک ایک گلی میں جا کر، گھر پہ جا کر، در پہ جا کر، ایک ایک فرد کے پاس جا کر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اللہ کی طرف بلاتے تھے، اور راتوں کو پھر اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے اور بل بلاتے اور تل ملاتے اور اللہ کی رحمت کو اللہ کے بندوں کی طرف متوجہ فرمانے کی کوشش فرماتے تھے۔ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، ایک پوری رات پڑھتے رہے، ان تعذبہم فانہم عبادک، یا اللہ اگر تو ان کو عذاب دے، تیرے بندے ہیں، تو قادر ہے، جو چاہے کر سکتا ہے اپنے بندوں کے ساتھ، مالک ہے، اپنی ملک پر جو چاہے تصرف کر سکتا ہے۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، یا اللہ اگر تو ان کو معاف کر دے، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، آپ بڑے غالب اور حکمت والے ہیں، یا اللہ میری امت کو معاف کر دیجیے، یا اللہ میری امت کو معاف کر دیجیے۔ پوری رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم روتے تھے۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنے زمانے کے مکہ مدینے میں رہنے والوں کے لیے نہیں روتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام اقوام عالم کے لیے روتے تھے، اور قیامت تک آنے والے سارے انسانوں اور سارے زمانوں کے آنے والی انسانیت کے لیے روتے تھے۔ میرے لیے آپ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم روئے۔ تو اب وہ جو بندہ تھا اس نے مجھے اسلام کی دعوت دی، اور میں نے اپنے تکبر کے ساتھ ان کی دعوت کو ٹھکرا دیا، لیکن اس اللہ کے بندے نے دعوت دینے کے ساتھ دعائیں بھی شروع کر دی، اور اس نے کیسی دعائیں کی کہ میں رات کو جب سویا، اس کی دعوت کو رد کرنے کے بعد، اس کی دعوت ٹھکرانے کے بعد جب میں رات کو سویا تو میری آنکھ کھلی تو میں رات کو سویا، سوتے میں نے، میری بیوی ساتھ سوئی ہوئی تھی، تو میں نے یوں کہا لا 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 لا، نہیں بالکل نہیں۔ تو ہوا یوں کہ میری بیوی نے پوچھا کیا ہوا؟ میں نے کہا یہ مجھے خواب میں ایک ایسا نور سر ایسے محسوس ہوا، اور اس میں سے مجھے آواز آئی تسلم ام لا تسلم، تم اسلام قبول کرتے ہو یا نہیں؟ تو میں نے کرتا نہیں، میں نے کہا میں قبول نہیں کرتا۔ تو بہرحال میں نے بیوی کو بتا دیا اور پھر میں سو گیا، لیکن اگلے دن سارا دن میرے دل میں وہی خواب گردش کرتا رہا اور مجھے وہی خیال آتا رہا۔ تو میں اسی خیالوں کی دنیا میں میری رات کو پھر سو گیا، تو رات کو خواب میں پھر مجھے ایسے ہی محسوس ہوا، میں نے کہا لا نہیں، اور پھر مجھے بیوی نے پوچھا کیا ہوا؟ میں نے کہا بس وہی رات والی بات ہوئی، ایک نور سا آیا ہے اور اس میں آواز آئی ہے کہ تم مسلمان ہوتے ہو نہیں ہوتے، تو میں اسے کہہ رہا ہوں نہیں میں نہیں، لیکن یعنی اس کی ایسی کیفیت تھی اور اسے ایسے دھمکی آمیز لہجے میں مجھے کہا تھا آج، تو مجھے بہت عجیب سا لگا، میری نیند اڑ گئی اور میں ٹہلنے لگا۔ اب آدھی رات سے زیادہ وقت ہو چکا ہے اور میں ٹہل رہا ہوں اور میری نیند اڑ چکی ہے، نیند کا کوسوں نام و نشان نہیں۔ اب مجھے خیال آیا کہ جس نوجوان نے مجھے دعوت دی تھی نا، میں اس کے پاس جا کے پوچھتا ہوں کیا مسئلہ کیا چکر ہے۔ مجھے اس کے پاس گیا، 2:30-3 بجے کا وقت ہو تقریباً، تو میں نے دروازہ جب کھٹکھٹایا تو باہر دیکھا، جب وہ آیا یعنی دروازہ کھٹکھٹا دیا، وہ فوراً باہر نکل آیا جیسے جاگ رہا تھا، اور جب میں نے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کے آثار صاف ظاہر ہو، جیسے وہ رو کے آ رہا ہو۔ اور میں نے اس سے کہا بھائی تو نے میری شکایت تو نہیں لگائی اپنے رب کو کہ یہ مسلمان نہیں ہوتا، تو نے میری شکایت لگائی، سچ بتانا۔ تو کہتے میں نے کہا میں نے شکایت نہیں، میں نے اللہ سے دعا کی اللہ تجھے ہدایت دے اور اللہ تجھے حق راستہ دکھائے، سچ راستہ دکھائے، جنت والا راستہ دکھائے، آپ میرے دوست ہیں، میں آپ کا خیر خواہ ہوں۔ تو کہتے میں نے اسے کہا بھائی تو مجھے مسلمان کر اور مجھے جلدی کلمہ پڑھا، اور جو نے جو اپنے رب سے شکایتیں میری کر رکھی ہیں وہ مجھے جو تو چاہتا ہے وہ کرنے کے لیے میں تیار ہوں، مجھے جلدی کرا تاکہ میں سو سکوں، میری نیند تو نے اڑا دی، میری نیند کوسوں دور چلی گئی۔ تو الحمدللہ کہتے ہیں میں نے پھر وہیں اس نے کہا ایسے نہیں، آپ پہلے گھر جائیں، اپنا نہا دھو کے آئیں، کپڑے صاف پہن کے آئیں، پاک کپڑے پہن کے آئیں، پھر میں انشاءاللہ کلمہ پڑھاتا ہوں۔ وہ الحمدللہ کپڑے پہن کے آیا، اس نے اس کو کلمہ پڑھایا اور الحمدللہ وہ پکا سچا مسلمان ثابت ہوا، اور اس کے ہاتھوں مزید کتنے غیر مسلم اسلام میں داخل ہوئے۔ اب چند منٹ کی دعوت چلی اس پہلے گشت کرنے والے کی، پھر اس گشت سے اس مجمع نوجوانوں کے مجمع میں سے اس نوجوان کو اللہ نے قبول فرمایا جو رو رو کر اپنے غیر مسلم بھائیوں کے لیے دعا مانگنے والا بن گیا۔ اللہ پاک نے ان دونوں کو چند منٹ کی دعوت کی برکت سے خربوں نیکیاں عطا فرما دی، کیونکہ یہ جب مسلمان ہوئے انہوں نے آگے مسلمان کیا، پھر انہوں نے آگے مسلمان کیا، تو قیامت تک خیروں کے سلسلے چلے۔ تو 5 منٹ کے گشت سے قیامت تک کے لیے خربوں نیکیاں ملنی شروع ہو گئی، اور قیامت تک نیکیوں کے سلسلے چل گئے اور چلتے رہیں گے۔
ماشاءاللہ اللہ پاک نے یہ راستہ ہمارے لیے بھی کھولا ہے. تو ہم سب بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم بھی اپنی محفلوں کو دین کی باتوں سے سجاتے رہیں. یہ تو یعنی ہم چلتے بیٹھے بیٹھے بھی دین کی باتیں کر سکتے ہیں. دوستوں کی محفل ہے, خوشی کی محفل ہے, غم کی محفل ہے, کاروباری محفل ہے, کوئی ہم کسی کے پاس کچھ سودا خریدنے گئے وہاں کی محفل ہے, کوئی ہمارے پاس سودا خریدنے ہے تو یہ محفل ہے. تو کسی بھی محفل کو نہ کوئی مرد چھوڑے دین کی باتوں کے بغیر, نہ عورتیں آپس کی جو دین کی آپس کی باتیں ہوتی ہیں تو وہ بھی دین کی باتوں کے بغیر نہ چھوڑیں. ہر محفل کو دین کی باتوں سے سجانا اپنا معمول بنا لیں. اپنی محفل کا رخ مخلوق سے خالق کی طرف, دنیا سے آخرت کی طرف, مال سے نیک اعمال کی طرف موڑ دیا کریں اور اس میں شرمایا نہ کریں. آپ سوچ بھی نہیں سکتے, آپ سوچ بھی نہیں سکتی محترمہ بہن کہ آپ کی تھوڑی سی اس دین کی بات کرنے کی برکت سے آج کی اس محفل کے بعد قیامت تک کتنے خیروں کے سلسلے چلیں گے اور کتنے ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں تک قیامت تک سلسلے چلتے رہیں گے, چراغ سے چراغ جلتے رہیں گے. اور ان سب کا ثواب حدیث پاک کی وجہ سے قیامت تک آپ کے کھاتے میں یوں لکھا جاتا رہے گا جیسے آپ قیامت تک خود زندہ رہ کر وہ ساری نیکی کے کام آپ خود کر رہے ہو, ایسے آپ کے کھاتے میں لکھا جاتا رہے گا. تو اللہ پاک ہم سب کو بھی قیامت تک نیکیوں کے سلسلے چلانے کی اور اس مبارک محنت کے ساتھ منسلک ہو کر دنیا کے کونے کونے میں جانے کی اور ساری زندگی اس کام کو اپنا کام بنائے رکھنے کی اور مقصد زندگی بنانے کی اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ اللہ